برانڈ نیو مرسڈیز بلیک کلر کی جیسے ہی گیٹ پر پہنچے لان میں عطرت جو مزے سے نرم گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی بھاگی بھاگی آئی۔ بھائی آگے طبیعر نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولا، بازو کھول کر عطرت کا استقبال کیا، عطرت کو نرمی سے سا لگایا اور اس کا سر چوما۔ سید زبیر حسین کی جان اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اور صرف عطرت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ لفظ سے ان کے اپنے بھائی کی جان کتنی دفعہ کہا ہے۔ سردی لگ جائے گی، موسم اچھا نہیں، وہ سے اپنے ساتھ لگائے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم پر نظر پڑتے ہی بہن کو چھوڑ کر ماں کے سر کا بوسہ لے ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جلدی سے اترتا کر بیٹھ کے تم ہی نے اس کو بگاڑ دیا ہے، روز نئی نئی فرمائشیں کرتی ہے۔ زبیر نے آنکھ کے اشارے سے عطرت کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا اب کیا ہوا۔ عطرت نے نشانے اچکائے، جیسے کہہ رہی مجھے کیا پتا۔ عالیہ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا، اگر دونوں بہن بھائی کی آنکھ میں چولی ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ کہوں؟ دونوں ہنسنے لگے۔ ماں بھی کیا ہے، کیا کر دیا اب اس نے؟ عطرت جاؤ بوا کو کہو کھانا لگائے، بھوک لگی۔ ارے بیٹا، تمہاری اور بھی دو بہنیں، تم نے کبھی ان کے ساتھ اتنے چونچلے نہیں کیے۔ کل اس نے بھی پرائے گھر جانا ہے، کیا کرے گی وہاں جا کر؟ تم جہیز میں ساتھ جاؤ گے؟ زبیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے ماں کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف یہ جو وہ ناراضگی سے موڑ گئی تھی۔ اماں بھی میں نے عشرت اور ندرت کو بھی بہت پیار دیا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو مانگتی ہیں دیتا ہوں۔ کوئی شکایت کی انہوں نے میری؟ زبیر نے شکوہ کی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا، نہیں میرے بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ انہیں نہیں عطرت کو ہے۔ کیا ہوا عطرت کو؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے خود دیکھا۔ زبیر نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ شوز اتار رہا تھا۔ سید زادیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھتی، اور محترمہ فرما رہی ہیں میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ خبردار، جو تم نے اس دفعہ اس کی حمایت کی سمجھے۔ عالیہ بیگم نے غصے سے بیٹے کو دیکھا، جو اب شوز کے ساتھ موزے اتار کے پاؤں پر پاؤں رگڑ رہا تھا۔ اس کی شادی کرو اور پھر اپنی طرف توجہ دو۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، اور حسب عادت آپ کو عطرت کی فرمائش بری نہیں لگے گی؟ بالکل، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے منہ سے اس کی حمایت کے دلائل بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ عالیہ بیگم بیٹے کی فطرت سے واقف تھی، تو اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہے گھر کا ڈاکٹر ہوگا۔ ویسے بھی میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، سب نے MBA کیا ہے۔ حد ہے زبیر۔ عالیہ بیگم غصے سے اٹھی اور واک آؤٹ کر گئی، جبکہ زبیر نے اندر آتی ہوئی عطرت کو انگوٹھے سے اوکے کا سائن دیا، جس کا مطلب ہے تمہارا کام ہو گیا۔ وہ خود مسکراتا ہوا روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے سے عطرت نے آواز لگائی، یو آر بیسٹ بردر ان دا ورلڈ، آئی لو یو۔ ڈیفینس ایریا میں بنا یہ 5 کنال کا گھر اصل میں گھر کم اور فارم ہاؤس زیادہ تھا۔ اس سید ہاؤس میں کل 4 لوگ رہتے تھے۔ عالیہ بیگم جو بہت پرانے خیالات کی مالک تھی، جبکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ آج کل کے دور میں پرانی روایات کو قائم رکھے تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اسے شادی نہیں کی، اپنی زندگی ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں پر قربان کر دی۔ سید زبیر حسین شاہ اس گھر کا باہر چشم و چراغ، اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے اگلے کو 1 منٹ میں زیر کرنے والا وسیع و عریض بزنس کو سنبھالے ہوئے، مگر جس چیز سے چڑ تھی وہ صنف نازک تھی۔ چڑ کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خاندان، سوشل سرکل اور آفس میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ تمام اس پر ایسے مرتی تھی جیسے شہد پر مکھیاں۔ یہی چیز چڑ کا باعث تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے بیٹا، بھائی اور باپ کا کردار خوب نبھایا تھا، تو بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ عطرت اس کی چھوٹی بہن اس کی جان تھی، سب سے پیاری تھی اسے۔ حنین کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، بلکہ دھماکے سے کھلا۔ ملک نذیر اس دفعہ جارحانہ عزائم سے داخل ہوئے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے اکلوتے شہزادے کو واک کے لیے اٹھا رہے تھے۔ حنین کی نظر جیسے ہی باپا بڑے 1 منٹ میں چھلانگ لگا کر واش روم بھاگا۔ بابا پلیز صبح نہیں، میں کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں، مجھے صبح کے سیر کی تمام افادیت ازبر ہو چکی ہیں، وہ اندر سے چلایا۔
ساتھ ساتھ شاور کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ملک نذیر مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ غزالہ بیگم بھی مسکرا دی، تو بالآخر آپ اپنے شہزادے کو اٹھانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ساتھ میں وہ بیڈ پر جام لگا رہے تھے۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بھی اب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ غزالہ بیگم نے بریڈ سلائس اور چائے کا کپ ملک صاحب کو پیش کیا۔ اتنے میں حنین سیڑھیاں پھلانگتا ملک صاحب کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ ہائے مام ڈیڈ! خوبصورت اور شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ، لائننگ والی بلیک شرٹ پہنے، کپ ہولڈ کی ایک ہاتھ میں بلیک سٹرپ والی گھڑی اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ بیٹا بات یہ ہے، ملک صاحب نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ حنین کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ واپسی پر پلیز صبح خراب نہ کریں، یونی سے واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ مام کو پیار کرتے ہوئے انفارم کیا، پھر گاڑی کی چابی اور والیٹ لے کر یہ جا وہ جا۔ یہ ملک ولاز تھا جہاں 3 لوگ رہتے تھے۔ ملک نذیر بہت بڑے بزنس مین، کروڑوں کی جائیداد کے مالک، اور مسز نذیر یعنی غزالہ بیگم اور ان کی اکلوتی اولاد حنین ملک۔ شادی کی 8 سال بعد حنین پیدا ہوا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا یہ بچہ عجیب تھا۔ خوبصورتی بے انتہا تھی تو نالائکی بھی بے مثال۔ پچھلے 6 سالوں سے ایک ہی کلاس میں بار بار فیل ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ والے لڑکے لڑکیاں شادی شدہ اپنا بزنس کر رہے تھے، مگر حنین کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے خیال میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے باپ پاس جو بھی ہے وہ میرا ہے، پھر کیوں ہم وہاں پڑھائی کر کے خود کو ذلیل کرو۔ ملک صاحب بھی ضد کے پکے تھے، جب تک تم MBA نہیں کر لیتے نہ تمہاری شادی کروں گا اور نہ ہی بزنس۔ حنین ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی زندگی 5 لوگوں کے گرد گھومتی تھی: مام، ڈیڈ، زریاب، دوبیر اور وہ پڑاکو یعنی نرمین احمد۔ کونین جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، حالہ نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ کونین بائیک سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے آگے ہی تپا ہوا تھا۔ حالہ نے اور جلدی پر تیل کا کام کیا۔ حالہ بھی، آپ ایسا کرو کہ کیب کروا کر ہسپتال چلے جاؤ کیونکہ بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ کونین نے شان اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ اس کے انداز پر حالہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہی روز والی بکواس شروع کر دی، تمہیں پتہ ہے میں کیب پر نہیں جا سکتی، پھر بھی۔ جیسے ہی گیراج سے ان دونوں کے شور کی آوازیں بلند ہوئی، ثریا بیگم جلدی بہہ رہی۔ حالہ نے ماں کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے میں روز دیر سے پہنچتی ہوں۔ کونین نے بھی معصوم سی شکل بنا کر بائک کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیا کروں، نہ ابو نہیں لے کر دیتے اور نہ ہی اس پر پیسے خرچ کرنے دیتے۔ اچھا آج آفس سے آتے ہیں تو بات کرتی ہوں شاہد صاحب سے کہ تمہیں نئی بائک لے دے۔ کونین نے ماں کی طرف ہبکی سے دیکھا۔ کیا ہے امی، گاڑی کی بات کرنا پلیز، تمہیں پتہ ہے وہ نہیں مانیں گے۔ امی سے پہلے حالہ نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، احتیاط سے بائک چلانا، اگر چلی تب نہ۔ حالہ اور کونین نے مشترکہ کہہ لگا، یہ سید سبطین الحسن بخاری کی چھوٹی سی فیملی ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، ایک بیٹا جو MBA کر ہے اور بیٹی حالہ ڈاکٹری کا کورس کر کے حساب۔ نرمین اپنے نام کی طرح نرم دل، نرم گفتار، نرم ہو لڑکی تھی۔ شروع سے پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ۔ اس کی ذہانت کے علاوہ ایک وجہ اس کے لائق ہونے کی یہ بھی تھی کہ اس کے والد MBA ڈپارٹمنٹ کے HOD تھے۔ بڑے بھائی نے بھی امریکہ سے PhD کیا ہوا تھا اور آپ بھی آرمی میں ڈاکٹر اور میجر تھے، یعنی پورے گھر کا ماحول ہی پڑھاکوں والا تھا۔ حنین کو جتنی شدید محبت نرمین سے تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ چڑ اس کے باپ احمد مراد سے تھی۔ بقول حنین صاحب مجھے محبت کی سزا دیتے اور پاس نہیں کرتے، مگر کوئی بھی اس رائے سے متفق نہیں تھا۔ نرمین انٹامولوجی ڈپارٹمنٹ سے کلاس لے کر نکل رہی تھی جب اسے دور سے حنین نظر آئے۔ وہ آج اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو فوراً پلٹی مبادہ وہ دیکھ نہ لے، تیز قدم اٹھاتی کینٹین پہنچی۔ ادھر ادھر دیکھو، اسے سارا نظر آ گئی۔ ہاتھ ہلاتے وہ اس کے ٹیبل پر پہنچی۔ کہاں تھے، کب سے تلاش کر رہی ہوں، یہیں ہوں، بیٹھو، کیا لوگی؟ برگر منگواؤ، سارا نے جانتی نظروں سے پوچھا۔ ہاں منگوا لو، قدرے بیزاری سے جواب آیا۔ سارا برگر کا کہہ کر لوٹی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کچھ سوچی تھی۔ کیا ہوا یار، مجھے لگتا ہے وہ اس دفعہ بھی فیل ہو جائے گا۔
جو آخری امید بچی ہے شادی کی وہ ختم ہو جائے گی۔ کب تک پاپا کو منع کروں؟ ویسے بھی سارے بہانے ختم ہو گئے ہیں، اب تو میرا MS بھی مکمل ہو جائے گا۔ گیٹ کھلتے ہی 3-4 نوکر بھاگے ہوئے ہر طرف حویلی میں شور مچ گیا۔ چھوٹے ہان آگے سب ہوش تھے، وہ کیوں نہ ہوش ہوتا، سب کی جان تھی اس میں۔ گورا رنگ، بادامی آنکھیں، لمبا قد، ایسی پرسنالٹی جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے۔ قدرت نے حسن بے مثال دیا تھا، اوپر سے رہتی سہتی کثر اچھل عباس نے نکال دی تھی۔ سردار زریاب علی خان آئے ہیں شہر سے۔ جیسے ہی چوکیدار نے اطلاع دی، ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر شخص خوشی سے چیخ اٹھا، زریاب آیا، عید ہوگی۔ افراسیاب، ماہی، دادی بیگم، کوثر بیگم، نسرین، بڑے سردار دلاور علی خان اور سردار حشمت علی خان، سب نے کھانا چھوڑ دیا اور زریاب کو ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سوائے مانور کے جس کے چہرے پر حب کی نمایاں تھی۔ منحوس کہیں کہا گیا، اب کچھ دن بہت برے کٹیں گے تیرے۔ مانور نے دل میں سوچا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آگے۔ زریاب باری باری سب سے ملا اور اپنے بابا سردار دلاور علی خان سے کے پاس بیٹھ گیا۔ لالا اچانک آ کر آپ نے سرپرائز دے دیا۔ افراسیاب نے کہا کہ تمہیں اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ زریاب نے مصنوعی غصے سے افراسیاب کو دیکھا۔ ارے لالا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سب لوگ افراسیاب کی حیرت کو دیکھ کر ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ زریاب بظاہر سب کے درمیان بیٹھا گپیں لگا رہا تھا، مگر دھیان سارا اس دشمن جان کی طرف تھا۔ حسب عادت جناب حنین صاحب بلیک جینز پر پرنٹڈ شرٹ پہنے، کپ اوڑھ کے، گھڑی باندھے، گاگلز لگائے، موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے ہونہار نظروں سے گھور رہے تھے۔ 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، پوری یونی چھان ماری، کہیں کوئی پتہ نہیں تمہارا۔ نہ کال اٹینڈ کرتی ہو، نہ میسج کا جواب دے رہی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ہے؟ حیرت مجھے کیوں اتنے عرصے میں پتہ نہیں چلا۔ نرمین نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ اس وقت یونی کی بیک سائڈ پر بیٹھ کر اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ گلاسز لگائے ہمیشہ کی طرح بہت جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ اس کے اس نرمی سے دیے گئے جواب پر حنین نے اپنی بڑی بڑی گول مٹول آنکھیں گھمائی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر اچھا کیا مسئلہ بتاؤ؟ اب کی بار لہجے میں کافی نرمی تھی۔ مسئلہ وہی ہے جو پچھلے 6 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہنوز کام کرتے دھیمی آواز میں جواب آیا۔ یعنی آنکھیں گھما کر دیکھا، اس کے ہاتھ سے پین چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ نرمین کو غصہ ہے۔ پھر بات کرو، سیدھی طرح پہیلیاں مت بجواؤ۔ حنین تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ نرمین کے لہجے میں بے بسی تھی، جبکہ حنین اپنا پسندیدہ کام یعنی پین سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر نرمین لکھ رہا تھا۔ ٹیٹو سٹائل میں حنین۔ نرمین نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ سن رہا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ آگے بولا، کل پھر بابا کے دوست کی فیملی آئی تھی۔ لمبا سانس لے کر نرمین نے نظریں جھکا کر کہا، وہ میرا پرپوزل لے کر پہلی بار۔ حنین نے نرمین کو ترچھی نظروں سے دیکھا اور ہنسنے لگ گیا۔ لگتا ہے تم پنڈی کی آخری کباڑی لڑکی ہو جسے دیکھو منہ اٹھا کر تمہارے گرد آ جاتا ہے۔ باقی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ ویسے ہی میڈیا شور مچاتا ہے، لڑکیوں کے رشتے کا بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ منع کرو یار، باپ اپنے کو تمیز سے بات کرو، بابا کے بارے میں تمہارے استاد بھی ہیں۔ نرمین کو برا لگا۔ حنین نے شانے اچکا دیے اور گراؤنڈ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اور بہانے نہیں بنا سکتے، اگر تم نے اس سال بھی سیمیسٹر کلیئر نہ کیا تو آگے۔ وہ کہہ نہ سکی، بس اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ حنین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ اداس نظر آ رہا تھا۔ یار تیرے باپ ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شادی کے لیے MBA ہونا ضروری نہیں ہے، بس لڑکے کا میڈیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ تو الحمدللہ میں ہوں۔ وہ موقع دے کر دیکھی۔ آنکھ مارتے ہوئے نرمین کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم انتہائی ذلیل، کمینے اور بے غیرت انسان ہو۔ میرا دماغ خراب ہے جو تمہارے ساتھ بحث کرتی ہوں۔ نرمین کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ اپنی سب چیزیں سمیٹ کر جلدی سے اٹھنے لگی، تبھی حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے معلوم تھا اب یہ روئے گی۔ چھوڑو حنین پلیز، نرمین نے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹھو۔ پھر وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ گئی، مگر منہ دوسری طرف تھا۔ ناراضگی کا اظہار تھا یہ
یار مجھے تو باپ کی قسم سے سمجھ نہیں آتی، اکلوتا ہوں بے پناہ مال و دولت، اتنا بڑا بزنس ہے، ہوش و شکل ہوں، اور کیا چاہیے ہوتا ہے لڑکی والوں کو، مگر نہیں فضول ضد لگا رکھی MBA کی۔ چلو میری تو ہے، مگر اپنی بیٹی کا ہی حال کر لے، کتنی عمر ہوتی جا رہی ہے۔ شرارت لفظوں میں ظاہر تھی اور تبسم ہونٹوں پر۔ پہلی دفعہ نرمین نے مڑ کر دیکھا، حنین کا مقصد بھی یہ تھا، پیاری لگ رہی ہے۔ ول یو پلیز شٹ اپ، نرمین کا صبر جواب دے گیا۔ تمہاری وجہ سے میں بابا کو منع کرتی رہی، اب تمہیں میری عمر نظر آ رہی ہے، کتنے گھٹیا ہو تم۔ ناراض نہ ہو یار، سائے تو یہی ہے، جب سے ہمارا افیئر چل رہا ہے، اگر تمہارے باپ نے تب سے ہماری شادی کر دی ہوتی تو اب وہ 2 عدد بچوں کے نانا ہوتے اور تیسرا آنے والا ہوتا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر پورا کانفیڈنس ہے۔ نرمین سر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کوئی حال نہیں۔ جبکہ حنین اپنی گول مٹول آنکھوں پر گلاسیں لگاتا، ہاتھ جوڑتا، شانے اچکاتا کھڑا ہوا۔ سچ کہا ہے ایک ایک لفظ، سارا پھڈا تمہارے باپ نے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے تو تم نہیں پڑھو گے، آخر یہ فیصلہ ہے تمہارا، نرمین نے قدرے تحمل سے پوچھا۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں 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 نرمین، احمد اگر میں نے پڑھنا ہوتا تو بہت پہلے پڑھ چکا ہوتا۔ حنین ملک نام ہے میرا، مجھ سے کوئی اپنی بات منوا نہیں سکتا جب تک کہ میں خود نہ ماننے کے موڈ میں ہوں۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کینٹین سے کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں شکریہ، نرمین کہتی ہوئی چل پڑی، اور وہ اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ پاگل ہے، بالکل پاگل، شادی کا MBA سے کیا تعلق؟ وہ بھی شانے اچکاتا چل پڑا۔ سرداروں کی اس حویلی میں 2 خاندان آباد تھے، ایک سردار دلاور علی خان کا، جس کے 2 بیٹے زریاب علی خان اور افراسیاب علی خان تھے، جب ان کے بڑے بھائی سردار حشمت علی خان کی 3 صاحبزادیاں تھیں، مانور جو زریاب سے 2 سال بڑی تھی، ماہین جو افراسیاب کی ہم عمر تھی، اور سب سے چھوٹی ماں پارا تھی۔ ماں پارا کو پیار سے پارو بلاتے تھے، گھر کا آخری بچہ ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی، خاص طور پر زریاب کی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ اسے اپنی بہن کہتا تھا۔ مانو نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بہت اثر لیا، اس نے اپنے آپ کو سارے گھر والوں سے الگ تھلگ کر لیا۔ وہ ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی، سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتی تھی، نہ ہی کسی قسم کا زیور میک اپ کرتی، بس جب کبھی ہوش ہوتی تو اپنے نرم و ملائم سفید موتیے اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگا لیتی، اسے مہندی بہت پسند تھی۔ اس کا معمول اب صرف نمازیں، تسبیحات، وظائف اور نفلی روزے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اسے دام درود کروانے آتی، یہی وجہ تھی کہ اب سارا گاؤں، حتیٰ کہ گھر والے بھی اسے نور بی بی بلاتے تھے۔ صرف ایک شخص جو اسے ماں نور کہتا تھا۔ ماں نور کی زریاب سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، وہ سب کی ہمدرد تھی، گاؤں کی عورتوں کے مسائل سنتی، ان کے لیے دعا کرتی، کسی کا برا نہ چاہتی، زیادتی برداشت کرتی، مگر زریاب کو نہ بخشی تھی، ہر وقت اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک منحوس انسان تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت تھی۔ اگر وہ مر جائے تو سب پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر یہ صرف اس کی سوچ، اس کے مرنے سے جتنا نقصان مانور کا ہونا تھا یہ اسے وقت نے بتانا تھا۔ زریاب نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا، اسے تھکاوٹ کا شدید احساس ہوا۔ 1 2 ڈرائیو کر کے گاؤں آئے، صبر کی تھکاوٹ، پھر سارا دن اپنے بابا دلاور علی خان اور تایا حشمت علی خان کے ساتھ مل کر گاؤں کے مسائل سے اور ان کے حل بھی تلاش کیے۔ اب وہ صرف سونا چاہتا تھا، مگر وہ ابھی سو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ دشمن جان نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی جتنے دن وہ حویلی رہتا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زریاب خود ہی ملتا تھا جا کر اسے۔ زریاب نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، ابھی 9 ہوئے تھے، کچھ سوتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مطلب ابھی وہ نماز پڑھ کر تسبیحات پڑھے گی، 10 بجے فری ہوگی، چلو زریاب صاحب زنانہ خانے کی طرف۔ سرداروں کی حویلی بہت بڑی تھی، اس حویلی کی ایک سر پر ڈیرا تھا، جہاں جیپ گاڑیاں، اعلیٰ نسل کے کتے، شکاری کتے، گھوڑے، بھینسیں، بکریاں، مرغیاں اور کالے شیروں کے نایاب جوڑی کے ساتھ ساتھ زریاب کے پسندیدہ ہرن بھی تھے۔ ڈیرے کے ساتھ ہی مہمان خانہ تھا، دوسری طرف مردانہ خانہ اور اس کے بالکل ساتھ زنانہ خانہ تھا۔ مردانہ خانے سے زنانہ خانے کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ تھا۔ دوپہر زریاب اور حنین بہت اچھے دوست تھے،
زریاب اور زبیر نے MBA کے بعد بزنس شروع کر دیا تھا، جبکہ حنین مستقل یونی میں تھا۔ حنین اور زبیر کے گھر اسلام آباد میں تھے، لیکن زریاب نے یہاں اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ شام میں حنین اور زبیر اسی کے فلیٹ پر پائے جاتے۔ زبیر آپس میں بیٹھا کچھ پالے دیکھ رہا، جب اس کا سیکرٹری انتقال ہوا۔ زبیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، کہا بولو کیا بات ہے؟ سب وہ حنین صاحبہ ہیں، کتنی بار کہا ہے انہیں باہر نہ رکا کرو۔ اندر بے دو ساتھ ہی زبیر نے فائل بند کر دی اور مسکرا کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ تھا ابھی کیا ہونے والا ہے۔ بہت ہی بے شرمی ہے، قسم سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اونچا اونچا بولتا تھا، ہر دفعہ تمہارا سیکرٹری مجھے باہر انتظار کرواتا ہے۔ کیا فائدہ دوست کے آفس میں آ کر بھی بندہ یہی محسوس کر کے پاپا کے آفس میں آیا ہے، یعنی کوئی عزت ہی نہیں۔ زبیر مسکراتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا، شکریہ، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ جب سے زریاب گاؤں گیا ہے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، چلو شاباش، شرافت سے میرے ساتھ چلو، مگر کہاں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں نکالی۔ حنین کی آنکھیں تھیں تو کالی مگر وہ حنین کی آنکھیں تو تھی کالی مگر الو کی طرح بالکل گول تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اگر 100 لوگ بھی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو حنین واضح ہوتا تھا۔ اوپر سے اس کی شرارتی مسکراہٹ بھی اس کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتی۔ دوستوں کی جان تھا یہ حنین۔ اچھا بابا، چلو اپنی آنکھوں کے سحر میں مبتلا نہ کرو۔ زبیر نے چابیاں اور والیٹ موبائل اٹھائے اور دونوں پارکنگ میں آ گئے۔ ڈاکٹر رائحہ بخاری اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی جب اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اوف، اتنی دیر کر دی، ابھی تک مجھے کوئی لینے کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سامان سمیٹ کر ایگزٹ ڈور کی طرف چل پڑی۔ پارکنگ میں آ کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ آ رہی ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر رائحہ بخاری ہے جن کو برانڈڈ گاڑیوں کا عشق کی حد تک شوق ہے، بس نام کی ڈاکٹر ہیں۔ والد کے اصرار پر ڈاکٹری کی، ورنہ بنتا تو انٹیریئر ڈیزائنر چاہتی تھی۔ اب ان کے پاس اس وقت فیشن کی فل اپ ڈیٹ ہے۔ فرینڈز اور ریلیٹیو سب انہی سے مشورہ لیتے ہیں، چاہے کپڑوں کے بارے میں ہو، میک اپ کے، جوتوں کے، جویلری، گھر کی ڈیکوریشن ہو یا کسی فنکشن کی تیاری۔ پوچھا رائحہ سے جاتا تھا کیونکہ وہ صرف چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتی تھی بلکہ وہ کہاں سے ملے گی جگہ بھی بتاتی، جس سے اگلے بندے کا ٹائم بچ جاتا تھا۔ اور گاڑیوں کے بارے میں کیا کمال انفارمیشن تھی۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا یوں ایکسرے کرتی کہ بندہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا۔ کتنے سال پرانی ہے، کون کون سے پارٹس اوریجنل ہیں، انجن کی کیا حالت ہے، اصل قیمت کتنی ہوگی، اب یہ کتنے میں بکے گی وغیرہ۔ اس لیے فرینڈز اور فیملیز کے لوگ اسی کے مشورے سے گاڑی خریدتے۔ گاڑی اس کا پہلا عشق ہے۔ اگر کبھی میرے پاس بہت سا پیسہ ہوگا تو میں پاکستان کا سب سے بڑا گاڑی کو شو روم بناؤں گی۔ یہ الفاظ ڈاکٹر رائحہ کے اپنے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں وہ ڈاکٹر کیسے ہیں، یہ الفاظ ان کے کولیگز کے ہیں۔ زریاب زنانے خانے میں داخل ہوتے ہی پہلے کمرے میں گیا جو اس کی تائی کوثر اور مانور کی ماں کا تھا۔ سلام تائی اماں۔ زریاب نے داخل ہوتے ہی سر جھکا کر تائی کو سلام کیا۔ تائی کی خوشی دینی تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، ادھر آ۔ تھا گیا ہے۔ تائی نے لاڈ سے زریاب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زریاب بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تیرے بال کتنے روکھے ہو رہے ہیں، لا تیل کی مالش کر دوں۔ نیکی اور پوچھ پر زریاب واقعی چاہ رہا تھا کوئی سر دبائے۔ تائی نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی بوتل اٹھائی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور نسرین بیگم بھی آ گئی۔ تو نواب صاحب یہاں تائی سے خدمت کروا رہے ہیں۔ انہوں نے زریاب کے پاؤں پر ہلکی سے چپل لگائی اور وہیں اس کے پاؤں گود میں رکھ کر بیٹھ گئے۔ زریاب بیٹا، تو شہر میں اپنا خیال نہیں رکھتا، دیکھ کتنا کمزور ہو گیا۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ زریاب ماں اور تائی اپنے نخرے اٹھوا رہا تھا جب نظر گھڑی پر پڑی۔ 10:30 اور زیر لب کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کوثر بیگم کو فکر ہوئی۔ کچھ نہیں، بس چلتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ ماں اور تائی سے پیار لے کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ اللہ کرے جاگ رہی ہو، ورنہ پھر کل رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں اسے سے ملنا ناممکن بات ہے۔ گاؤں کی عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ بس۔ مانور کا کمرہ زنانے خانے کے آخر میں تھا۔ کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ ابھی بھی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی جاگ رہی ہے۔ زریاب نے دروازے پر نوک کی۔ مانور جانتی تھی اس وقت کون ہوگا۔ اگر زریاب آج حویلی میں نہ ہوتا تو اسے تشویش ہوتی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا۔ دروازہ دوسری اور تیسری بار بجا۔ مانور نے بیزاری سے کہا، آ جاؤ۔
ذریعہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ایک پاؤں پیچھے دروازے کے ساتھ لگا وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید کپڑے پہنے اور سفید دوپٹہ اچھے طریقے سے چہرے کے کیلے پیٹے وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ ذریعہ ماں نور کے کمرے میں نہیں آتا تھا، نہ ہی بیٹھتا تھا، بس دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہتا اور پھر وہیں سے چلا جاتا۔ کافی دیر کمرے میں دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی رہی۔ پھر اس خاموشی کا ذریعہ کی آواز نے تو ہمیشہ کی طرح کیسی ہو تم سے مطلب؟ جیسی بھی ہوں ماں نور نے بغیر دیکھے کہا۔ ذریعہ نے اس کے جواب پر گردن نفی میں ہلائی، جیسے کہہ رہا تم نہیں بدل سکتی۔ پھر شکوہ زبان پر آیا، میں اتنی دور سے اتنے دن بعد آیا ہوں، بندہ اپنی شکل ہی دکھا دیتا ہے۔ ذریعہ کے شکوے نے ماں نور کے غصے کو ہوا دی، وہ پلٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب دونوں فاصلے پر مگر آمنے سامنے تھے۔ مجھے تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، نفرت مجھے تم سے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ پھر اپنی شکل لے کر میرے سامنے آ جاتے ہو، مرتے کیوں نہیں ہو؟ اب ماں نور تقریباً چیرے تھی اور اس کی گوری رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ ذریعہ نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے تو کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی لے کر کہہ رہا تھا۔ تکلیف سردار ذریعہ بلیحان، تمہیں تکلیف کا لفظ آتا ہے؟ مانی نہیں، منتیں مانی ہے تمہارے مرنے کی۔ جس دن منت پوری ہوگی میں درگاہ پر چادر چڑھاؤں گی، پھولوں کی نہیں نوٹوں گی۔ ماں نور غصے کی شدت سے شروع ہو رہی تھی۔ ذریعہ کو ماں کے الفاظوں نے بہت تکلیف دی، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا، ماں نور مت نام لیا کرو میرا، سب مجھے نور بی بی بولتے ہیں اور تم بھی یہی کہا کرو، ویسے بھی میں تم سے بڑی ہوں، احترام کیا کرو میرا۔ میرے لیے تم کل بھی ماں نور تھی، آج بھی اور آئندہ بھی ماں نور ہی رہو گی۔ ذریعہ نے اپنی بادامی آنکھیں جن میں تھکن نمایاں تھے ماں نور کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، اور سنو یہ جو تم ہر وقت میرے مرنے کی دعائیں مانگتی ہو، تم نے میری زندگی کے لیے رو رو کے دعائیں نہ مانگی تو میرا نام ذریعہ بلیحان نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹا مگر پھر ماں نور کی طرف دے کر کہا، ماں نور قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پارکنگ میں آ کر دوبیر نے ہچکی لی۔ خیریت؟ حنین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر پوچھا۔ پتہ نہیں، یا رات سے ہی آ رہی ہیں مگر اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ رہی ہیں، میرے گلے میں درد بھی ہونے لگا ہے، ساتھ ساتھ سینہ بھی بجا ہے۔ تکلیف دوبیر کے چہرے سے واضح تھی۔ چابیاں ادھر دے، میں خود ڈرائیو کروں گا، اپنی زندگی کا رسک نہیں لے سکتا، حنین نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج اتوار ہے، قرین نے حالہ بھی کو صبح صبح کچن میں دیکھا، پوچھا۔ جی مختصر جواب ہے۔ پھر آپ کچن میں کیا کریں؟ اس وقت تو بستر میں ہونا چاہیے تھا۔ اتوار کو تو آپ شام میں ہاسپٹل جاتے ہیں، قرین نے تھرماس سے چائے نکالتے ہوئے کہا۔ امی آج اپنا فیوریٹ کام کر رہی ہیں اور مجھے ساتھ دینے کا حکم ملا ہے، حالہ انتہائی بیزاری سے جواب دیا۔ اوہو، تو یہ باتیں کتنے لوگ ہیں، کب تک آئیں گے؟ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ قرین نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ، بس حکم ملا آج چھٹی کرو، گھر پر رہو اور بس۔ وہ منہ بناتے اپنے چائے کا کپ اٹھائی، ٹی وی لاؤنج میں آ گئے، پیچھے پیچھے قرین بھی اسی کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ اور اداس کیوں ہو؟ پتہ ہے میں سوچتی ہوں تم لڑکے ٹھیک ہو۔ کیوں؟ کیسے؟ قرین نے چائے کا سیپ لیا۔ مطلب یہ شادی کی ٹینشن سے زیادہ، جب تک دل کی اپنا کیریئر بنائے، پھر پسند کی لڑکی سے شادی کی اور ایش، جب کہ ہم بڑی ہوئی نہیں کہ ماں باپ کو رشتے کی فکر پڑ گئی۔ اب امی ابو کو دیکھ لو، ہر ویکینڈ پر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، مجھے تو اپنا آپ شو پیس لگ رہا ہے۔ حالہ بہت دکھی تھی۔ اچھا چھوڑو، قانون کی قدرت ہے، تمہیں کب تک گائے رکھیں، اب تم کوئی رکھنے کی چیز ہو، خود سوچو۔ قرین نے بات مذاق میں ٹالی۔ قرین کے بچے، حالہ چلائی اور ایک بار پھر دونوں بہن بھائی کی نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی رکی، دوبیر کی ہچکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یار پھر کسی دن لنچ کریں گے، ابھی گھر چلتے ہیں، دوبیر نے کہا۔ جی نہیں، مجھے ابھی بھوک لگی، اندر چل، شرافت سے کھانے کے بعد تجھے کسی ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہوں، حنین نے قطعی لہجے میں کہا۔ کھانے کا آرڈر دے کر حنین نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ ذریعہ کی خبر لو، ذرا گونجا کا ہمیں بھول جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بار کال کرنے پر بھی فون اٹینڈ نہیں ہوا تو حنین کو غصہ آ گیا۔ پتہ نہیں اس پیرنی نے کیا جادو کیا ہوا ہے، ذریعہ پر کتے کی طرح بےعزتی کرتی ہے، پھر بھی بھاگا جاتا ہے۔ تکلیف کے باوجود دوبیر مسکرانے لگا۔ آنے دے بچوں، ذریعہ کو بتاؤں گا، وہ تیرا علاج بالکل ٹھیک کرتا ہے، فی الحال تو تجھے علاج کی ضرورت ہے۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائی۔ اتنی دیر میں
ویٹر نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ کتنا زیادہ کھانا؟ زبیر نے بامشکل بولا۔ مجھ سے تو ایک نمالہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کھانے کو؟ حنین نے سکون سے جواب دیتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ یار یہ تو سب کھا لے گا، اتنا آرڈر تو ہم تب کرتے ہیں جب ذریعہ ساتھ ہوتا ہے۔ زبیر نے احتجاج کیا۔ تو میں اپنے دوست کو مس کر ہوں، اس کے حصے کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا؟ حنین نے معصومی سے جواب دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مس کرنے کا؟ زبیر اب ہچکیوں سے اکتا چکا تھا، اوپر سے حنین کی حرکتیں مزید چھوڑ رہا تھا۔ حنین نے شرارت سے زبیر کو دیکھا اور کہا، کم بخت، ہچکیاں رک ہی نہیں رہی، نہ جانے کس کے دل میں اٹک گیا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زبیر کو بالکل شعر پسند نہیں آیا۔ میری جان، اسے شعر کہتے ہو؟ شاید اس میں بتانا چاہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہچکیاں لگی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی حسینہ آپ کو بری طرح مس کریں، کیونکہ موبائل کی ایجاد سے ہچکیاں ہی مس کال صبر کی جاتی ہیں۔ حنین نے کانٹا ہاتھ میں پکڑ کر ادھر ادھر گھما کر بڑے معتبرانہ انداز میں ہچکی کا فلسفہ بیان کیا۔ مقصد زبیر کو تنگ کرنا تھا، جو پورا ہو گیا۔ زبیر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، تیری مزید بکواس نہیں سن سکتا۔ ارے بابا رک، ناراض نہ ہو، حنین نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بلدی میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ ہوٹل سے نکل گیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ مہمانوں کے جاتے ہی شاہ صاحب نے سویا بیگم سے پوچھا۔ ٹھیک ہے صاحب، لڑکا بھی مناسب ہے، ان کی فیملی بھی بڑی نہیں، ہماری تو ہاں چھوٹی سی ہے، مگر اتنا کہہ کر سویا بیگم چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ شاہ صاحب نے سویا بیگم کے چہرے پر اداسی کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ شاہ صاحب، ہم سادات سید ہیں، کیا ہماری بیٹی کے نصیب میں سید نہیں؟ میرا دل کسی اور کاسٹ میں رشتہ کرنے کو نہیں مان رہا۔ تو یہ بات ہے، شاہ صاحب نے بیگم کو دیکھ کر کہا۔ اب اگر حالہ کے لیے کوئی سید زادے کا رشتہ نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی مرضی۔ میں پرانے زمانے کی طرح اتنی سی بات پر بیٹی کو گھر بٹھا کر نہیں رکھتا تھا، تھوڑی چھان بن کر کے ہاں کر دیتے ہیں، آگے اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بیگم کو سر آمین کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور شاہ صاحب نے گہری سانس خارج کی، کیونکہ ان کی بھی وہی خواہش تھی جو ثریا بیگم کی تھی، مگر قدرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ حنین نے ہسپتال کی ایمرجنسی کے پاس گاڑی روکی۔ چل اتر، زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہاں؟ زبیر نے حیرانگی سے جواب دیا۔ یہاں نہیں تو اور کہاں جانا ہے؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر زبیر کو دیکھا۔ یار مجھے سرکاری ہسپتال سے چڑ ہے، کوئی پرائیویٹ کلینک دیکھ لو جی، ایک تو تیری ناک پر کچھ نہیں چڑھتا۔ حنین نے گاڑی آگے بڑھا دی، تھوڑی دور اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال نظر آیا۔ چل ادھر چلتے ہیں، زبیر نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ ریسیپشن میں بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، میری اسے دیکھنے ہی حنین کی طبیعت کھل اٹھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر حسن کی قدر کرو تو حسن ملتا ہے۔ میں اس لیے بہت خوبصورت ہوں کیونکہ میں حسن کی قدر کرتا ہوں۔ میری ذرا ڈاکٹر سے تیری اپوائنٹمنٹ لے لوں؟ حنین کہتا ہوا ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ زبیر نے کہا۔ حنین نے مسئلہ بتایا۔ اسپیشلسٹ نے انتہائی خوش اخلاقی سے ایک پیپر پر کچھ لکھ کر کمرہ نمبر 9 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں تشریف لے جائیے۔ حنین میں شکریہ ادا کر کے زبیر کی طرف آیا۔ چل کمرہ نمبر 9 میں جا کر ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، میں ذرا نرمین کو کال کر لوں، اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی۔ اس دن جونی میں لڑائی ہو گئی تھی، حنین نے پیپر زبیر کو دیتے ہوئے کہا۔ کیوں لڑتا ہے اس معصوم سے؟ زبیر نے پیپر لیتے ہوئے ہلکے سے کہا۔ محبت سے بات کیا کر، ہر وقت لڑتا نہ رہا کر، میں عشق محبت کرنے کے لیے نہیں، ناک میں دم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، حنین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ زبیر نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر ایک میچور ڈاکٹر، جبکہ سر پر ایک خوبصورت لڑکی حجاب کیے ہوئے موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھی، شاید کوئی ٹرینی تھی جو جونیئر ڈاکٹر جی بیٹھے۔ ڈاکٹر نے زبیر کو کہا، کب سے ہے یہ مسئلہ؟ جی کل سے، زبیر نے جواب دیا۔ بڑی ڈاکٹر نے اس لڑکی کو ڈاکٹر راہا کے نام سے بلایا۔ زبیر کو نام بہت پسند ہے، راہا مطلب چاند کے گرد روشنی کا در۔ زبیر نے سوچا، آپ کے خیال سے ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ بڑی ڈاکٹر نے راہا سے سوال کیا۔ اس پر راہا نے موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، یار یہ جو ہچکیاں ہوتی ہیں ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس سے آتی ہے جس سے محبت ہو، وہ بھی شدید۔ راہا کے جواب پر ڈاکٹر پریشان ہو گئی، جبکہ زبیر کا تو منہ کھل ہی گیا۔ یہ تو بالکل حنین جیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو سمجھا تھا وہ ایک ہی پیس ہے اپنی نوعیت کا، مگر اس جیسے اور پیس بھی دنیا میں موجود ہیں، اب احساس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر راہا بھی سیریس۔ بڑی ڈاکٹر نے تھوڑے سے غصے سے مخاطب کیا، اصل میں
میدے کی خرابی سے ایسا ہو جاتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں بڑی ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ زبیر کو کہا۔ پھر رائحہ کو مخاطب کیا، پیشنٹ کو دوا لکھ کر دے، میں ذرا راؤنڈ کا چکر لگاؤں۔ بڑی ڈاکٹر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ رائحہ کو پتہ تھا پیشنٹ کے جانے کے بعد اس کی اچھی خاصی کلاس ہوگی، مگر وہ کیا کرے، اسے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو شاہ صاحب کے کہنے پر آ جاتی تھی کیونکہ یہ ہسپتال شاہ صاحب کے دوست کا تھا اور انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ رائحہ نے اسی پیپر پر کچھ لکھ کر زبیر کو پکڑایا جو وہ ریسیپشن سے لایا تھا۔ یہ دوائیاں ہیں، میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گی؟ زبیر نے پوچھا۔ جی، مختصر جواب آیا۔ پتہ نہیں کیوں زبیر کو یہ لڑکی کچھ عجیب لگی، باقی لڑکیوں کی طرح نہ تو اس نے زبیر کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی کسی قسم کی تعریف کی۔ اسے مزید بات کرنا چاہتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، بس منہ سے یہی نکلا، دوا کیسے اور کس کے ساتھ لوں؟ رائحہ نے موبائل سے سائر اٹھا کر زبیر کو دیکھا، پھر سیدھی ہو کر بولی، پانی، دودھ، کافی، شربت، ڈرنک اور قہوے کے ساتھ گاڑی، سڑک، آفس، لان، کچن، بیڈ روم، ٹی وی، بیڈ، صوفے پر کھڑے، بیٹھے اور لیٹے کسی بھی حال میں لے سکتے ہیں۔ ٹیبلٹ کچھ نہیں کہیں گی، وہ برا نہیں مناتی ایسی باتوں کا۔ آخر میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب مزید سار نہ کھائیے اور جائیے۔ زبیر کے تو طوطے اڑ گئے، اس جواب پر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔